اکبر کے چاچا کامران مرزا نے کی تھی، جو کابل علاقے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اکبر کے بارے میں زیادہ تر اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ بچپن سے ہی اکبر بہت ذہین اور تیز تھا، لیکن اکبر کو پڑھنے لکھنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں تھا۔ پڑھائی لکھائی سے اکبر ہمیشہ دور بھاگا کرتا تھا، لیکن ہنرمند اتنا تھا کہ اس نے 10 سال کی چھوٹی سی عمر سے بھی پہلے ہی تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری جیسی چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ لی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے سے بڑے بڑے عمر کے لوگوں کو کشتی میں چیلنج کیا کرتا تھا، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو بھی اکبر اتنی کم عمر میں ہرا بھی دیا کرتا تھا۔ آخرکار 1555 میں اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے سوری خاندان سے اپنی دہلی سلطنت کو دوبارہ سے چھین لیا تھا۔ جس وقت ہمایوں نے اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کیا، اس وقت اکبر کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ٹھیک اس کے 1 سال بعد ہی ہمایوں کی اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر موت ہو گئی۔ جس وقت ہمایوں کی موت ہوئی، اس وقت اکبر کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ہمایوں کی موت کے بعد مغل دربار میں رہنے والے لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں مغل سلطنت میں بغاوت نہ ہو جائے، اور یقیناً یہ ڈر سچ ثابت ہوا۔ دھیرے دھیرے جگہ جگہ سے بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ہمایوں کا ایک بہت وفادار سپاہی اور دوست تھا جس کا نام بیرم خان تھا۔ اس نے وقت کو بھانپتے ہوئے ایک صحیح فیصلہ لیا اور ہمایوں کے صرف 14 سال کے ایک ناسمجھ بیٹے یعنی اکبر کو اگلا سلطان گھوشت کر دیا۔ دوستو، بھلے ہی اکبر کو خطرے کو دیکھتے ہوئے سلطان گھوشت کر دیا گیا تھا، لیکن اکبر ابھی ناسمجھ تھا۔ اسی وجہ سے سلطان بھلے ہی اکبر بن چکا تھا، لیکن پوری سلطنت کو بیرم خان ہی چلایا کرتا تھا۔ سلطنت کا ہر حکم بیرم خان ہی جاری کیا کرتا تھا۔ اکبر صرف نام کا سلطان تھا، لیکن بغاوت کے جس خطرے کو دیکھتے ہوئے بیرم خان نے ایک چھوٹی سی عمر کے اکبر کو سلطان بنا دیا تھا، وہ خطرہ اکبر کے سلطان بننے کے بعد بھی نہیں ٹلا۔ وہی سوری سلطنت کہ جس سے چند دن پہلے ہی اکبر کے والد یعنی ہمایوں نے اپنی سلطنت کو واپس چھینا تھا، اسی سلطنت کے ایک ہندو سپہ سالار جس کا نام ہیمو تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ وہ اپنی پوری فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف مغل سلطنت چلانے والے بیرم خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو اپنی بڑی فوج لے کر ہماری سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنی فوج لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا پانی پت کے اتہاسک میدان میں ہوا۔ بڑی زبردست جنگ لڑی گئی۔ شروع میں تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ہیمو کی فوج مغل فوج کو بڑی آسانی سے ہی ہرا دے گی، لیکن پھر اچانک سے مغل سلطنت کی طرف سے چلایا ہوا ایک تیر ڈائریکٹ ہیمو کے جسم پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے ہیمو کی موت ہو گئی۔ ہیمو کے سپاہیوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ہیمو کی موت ہو چکی ہے، تو انہوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس